السلام علیکم ناظرین، ضلع ٹھٹھا کا ایک علاقہ ہے شاہ مندر، وہاں سے ایک اعجاز ملہ نامی انڈین جاسوس پکڑا جاتا ہے جس کے پاس سے بازیاب ہوتی ہیں رینجر کی وردی، نیوی کی وردی، آرمی کا یونیفارم، اس کے ساتھ زونگ کی 3 سمیں، پاکستانی سگریٹس، لائٹر اور پاکستانی کرنسی جس میں 100 اور 50 روپے کے نوٹ ہیں۔ یہ اعجاز ملہ جس کے والد کا نام ریاض ملہ ہے، یہ خاندانی طور پہ مچھلی کو شکار کر کے جو مارکیٹس میں فروخت کرتے ہیں، یہی ان کا کاروبار اور پیشہ ہے۔ اعجاز ملہ کو جب سیکیورٹی ایجنسیز والوں نے دریا کے کنارے سے پکڑا اور اس سے یہ چیزیں بازیاب ہوئی، تو جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو اس نے بتایا کہ اگست کے مہینے میں دریا میں شکار کرنے گیا تو میں انڈین حدود میں جا گھسا، جہاں پہ انڈین پوسٹ گارڈ والوں نے مجھے پکڑا اور انڈیا کی ایک خفیہ جیل میں لے گئے۔ جیسے ہی مجھے جیل میں لے گئے تو وہاں پہ کچھ خفیہ ایجنسیوں کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ جس کیس میں اعجاز تم آ گئے ہو، اس سے تمہاری 3-4 سال جان نہیں چھوٹے گی، لیکن ایک راستہ ہے، ہم تمہیں چھڑا سکتے ہیں، ہم تمہیں آزادی دے سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم تمہیں انعام بھی دیں گے اگر تم ہمارا کام کرو۔ کسی طرح بھی اس کی ان کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے اور یہ اس بات پر قائل ہو جاتا ہے کہ میں نے جا کر ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا ہے، جس میں انہوں نے پہلی ڈیمانڈ رکھی کہ ہمیں ایک رینجرز کے یونیفارمز چاہیے، ساتھ میں نیوی کے یونیفارمز چاہیے، اس کے علاوہ آرمی کے یونیفارمز چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 زونگ کی سمیں چاہیے اور 3 وہاں پہ موبائل شاپ کے بل بھی چاہیے، اس کے ساتھ پاکستانی سگریٹ بھی چاہیے اور ساتھ میں ماچس اور لائٹر بھی درکار ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے پرانے 50 روپے اور 100 روپے والے نوٹ بھی طلب کیے۔ تو اعجاز ملہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو اعجاز ملہ واپس پاکستان آیا اور اس نے یہ ساری چیزیں کلیکٹ کی، نوٹ جمع کیے، یونیفارمز اکٹھے کیے اور ان کو جمع کر کے اشوک کمار نامی جو ان کا آفیسر تھا ایجنسیز کا، اس کو پکچر بھیجی اور ان کو دینے کے لیے دریا کی طرف گیا، تو وہاں پہ ایجنسیوں اور پاکستان سیکورٹی فورسز نے اسے اریسٹ کر لیا۔ انڈیا ہمیشہ پاکستان کی ساکھ کا دشمن رہا ہے، ہر سال، ہر لمحے، ہر مہینے اس نے ایسی کوئی گنونی چال چلنے کی کوشش کی ہے جس سے پاکستان کی ساکھ خراب ہو۔ پہلگام کا واقعہ پاکستان کے اوپر ڈال کر پاکستان کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی، پھر پاکستان کے ناتھیں لوگوں پر میزائل داغے گئے جس میں ہمارے بچے شہید ہوئے۔ ان سب چیزوں پہ پھر جب پاکستانی فورسز نے اس کو جواب دیا تو پوری دنیا کے سامنے اس کا منہ کالا ہو گیا، لیکن یہ ایسا بزدل اور بے غیرت قسم کا دشمن ہے جس کو شرم ہی نہیں آتی، بار بار اپنا منہ کالا کروا کر، اپنے دانت کھٹے کروا کر بھی باز نہیں آتا۔ تو یہ میرا کھلا پیغام ہے انڈیا کے لیے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں یا ہماری جو فورسز ہیں وہ کوئی سو نہیں رہی، ہم ہر وقت چاقو چوبند ہیں۔ آسان تمہیں بتا دوں تو ایکٹیو ہیں تمہارا منہ توڑنے کے لیے، تمہارا منہ کالا کرنے کے لیے۔ یہ کبھی پھر افغانستان کا سہارا لیتا ہے یا کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑنے چلا جاتا ہے۔ تو خیر، میرے اللہ نے چاہا اور ہمارے اللہ کا ہم پر فضل رہا تو قیامت تک یہ پاکستان کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکے گا، اسی طرح ہمیشہ رسوا اور ذلیل ہوگا۔ اور اس طرح کے جو تم جاسوس پیدا کرنا چاہتے ہو پاکستانی عوام میں، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہماری جو فورسز ہیں اور ایجنسیز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، بہت کلیئرلی سب چیزوں کو مانیٹر کرتی ہیں۔ تو یہ جو تم پاکستان کی کسی بھی طرح کے نقصان کے لیے کوشش کرو گے، اس میں انشاءاللہ تمہارا منہ کالا ہی رہے گا اور کالا ہوتا رہے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اس خطے میں ابھی جو بھی جنگی صورتحال رہی ہے، تو اس سے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اس خطے کا باپ ہے، اس کے ساتھ نہ ہی پنگا لیا جائے تو بہتر ہے، اور امن کے ساتھ اپنی عوام کے بارے میں سوچو اور پاکستان کو اس کی عوام کے بارے میں سوچنے دو، نہ پنگے لو اور نہ مار کھاؤ۔